وہ جو نظام آئے گا وہ عدالت کا نظام ہوگا، اور عدالت کے نظام کے لیے اگر آج میرے گھر میں عدالت نہیں، دوستوں میں عدالت نہیں، میری گلی میں عدالت نہیں، تو پھر میں کل کس عدالت کی تمنا کر رہا ہوں؟ ظاہر ہے اس کے لیے مجھے اپنے آپ کو اس طرف لانا پڑے گا۔ اب یہاں سیکریفائس ہے، یہاں قربانی ہے، یہاں محنت ہے، یہاں زحمت کرنی پڑے گی۔ آج میں بچوں کی مجلس پڑھا، میں نے ان سے پوچھا کہ امام کے ظہور کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے یا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بچے کہنے لگے ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، پھر ایک نے کہا ہمیں والدین کا احترام کرنا چاہیے، ایک نے کہا ہمیں تسبیح حضرت زہرا پڑھنی چاہیے۔ خوب یہ ساری چیزیں ضروری ہیں، کیوں؟ کیونکہ بہرحال جب تک انسان عبادت میں بندگی نہیں کر پائے گا تو معاملات میں بندگی نہیں کر پائے گا۔ لیکن یہ پہلا حصہ ہے، یہاں یہ ہے کہ میں امام کے لیے کون سے قدم بڑھاؤں گا۔ میں نے بچوں سے بولا، بچوں نے بولا دعا کرنی ہے، میں خوب ہم سب مل کے دعا کرتے رہیں تو امام آ جائیں گے۔ تو بچہ میری شکل دیکھنے لگے، میں نے کہا آپ سے پہلے آپ کے امی ابو بھی دعائیں کر رہے ہیں، ان کے آباء و اجداد بھی دعائیں کرتے رہے، امام کیوں نہیں آ رہے؟ تو صرف دعا سے نہیں، دوا بھی ڈالنی پڑے گی۔ کیا میں دوا ہے میرے پاس؟ دعا تو میں کر رہا ہوں کہ یہ ہو جائے، لیکن کیا میرا عمل میری دعا کے ساتھ ہے؟ کیا میں نے کوئی ایسا کام کیا، کوئی ایسا کام، کوئی ایسی پلاننگ، کوئی ایسا سسٹم، کوئی ایسی کمپنی کھولی میں نے جو امام کے لیے ہو؟ کوئی ایجوکیشن سسٹم ایسا ڈیزائن کیا کہ اس میں سے نکلنے والے امام کے سپاہی ہو؟ امام کا سپاہی جب ہم کہتے ہیں، سولجر کہتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں صرف لڑنا آتا ہے۔ نہیں، امام کو اکنامیکل سولجر چاہیے، امام کو آئی ٹی ہیڈ چاہیے، امام کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس چاہیے، امام کو سٹی ڈیولپر چاہیے، پتہ نہیں دنیا کے جتنے سبجیکٹ ہیں سب امام کو چاہیے۔ تو کیا میں اپنی اس نسل کو اس طرف کے لیے کو تیار کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا؟ نہیں مولانا، ابھی ہم لوگ تو صرف عزاداری کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، باقی زندگی ہماری اپنی ہے۔ ابھی جب امام آئیں گے تو دیکھ لیں گے۔ تو امام، جب کوفہ والے بھی یہی کہتے تھے، امام آئیں گے ہم امام کا ساتھ دیں گے، مگر زندگی ولی خدا کے پیٹرن پہ نہیں تھی، ظالم حکمراں کے انڈر زندگی تھی۔ جیسے ہی امام آئے، امام کا ساتھ نہیں دیا انہوں نے۔ تاریخ کیوں بار بار پڑھنی پڑتی ہے؟ کیوں بار بار مجلسیں پڑھنی پڑتی ہیں؟ کیوں؟ باتیں ساری آپ جانتے ہیں، اس لیے پڑھنی ہے کہ ہم بھول نہ جائیں کہ ہم جا کہاں رہے ہیں۔ امام تک پہنچنا آسان نہیں ہے، اپنے اپنی جان سے گزرنا پڑتا ہے امام تک پہنچنے کے لیے۔ تو کیا آج ہم کوئی تیاری ہے؟ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ نے اپنی پوری جان کو اپنے وقت کے امام کے لیے قربان کیا، پوری چیز کو۔ میں نے کل بھی عرض کیا کہ اصل امام کسی محبت یا شوہر کی وجہ سے نہیں تھا معاملہ یہ تھا کہ وہ نظام الہی کو روک رہے تھے۔ دیکھیں بہرحال اب گفتگو کو دوسرے حصے میں ڈالتے ہیں۔ دیکھیں کوئی شخص اگر خدا نخواستہ گناہ کرے یا غلطی کرے تو وہ انڈیویجول ہے، وہ اپنے گھر میں اگر خدا نخواستہ غلطی کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، کوئی ایسی چیز کر رہا ہے جسے اللہ نے منع کیا ہے، وہ اپنے ذاتی طور پر ہے، اس کے ایفیکٹ اس کی اپنی زندگی پر ہیں، دوسرے کی زندگی پہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی گناہ ایسا کرے، کوئی حدود الہی کو ایسا توڑے کہ جس کے توڑنے کی وجہ سے لوگ اس میں شکار ہو رہے ہوں، کوئی ایسا گناہ کر رہا ہو جس کے ایفیکٹ سوسائٹی پہ پڑ رہے ہوں، یہ تو نیچرل سی بات ہے نا۔ کوئی غلطی کر رہا ہو، گناہ کر رہا ہو، بولو بھائی کرنا ہے ادھر جا کے کرو، ادھر نہیں کرو، ادھر لوگ بیٹھے ہیں، ہماری خواتین گزرتی ہیں، ادھر ہمارے بچے گزرتے ہیں، نیچرل ہے۔ آپ کسی کو ایسا غلط کام کرنے نہیں دیں گے۔ اور آپ جب چھوٹی سی غلطی کسی کو اپنے محلے گلی میں نہیں کرنے دے رہے، تو وہاں جب اسلام کی حکومت کے خلاف کام ہو رہا ہو، یزید نے آ کے کیا بولا تھا؟ میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال کروں گا۔ یعنی اب جتنا معاشرہ ہے وہ پورا کس طرف جا رہا ہے؟ گناہ کی طرف جا رہا ہے، فساد کی طرف جا رہا ہے۔ شخص نہیں تھا، اگر وہ شخص اپنی کرتا رہتا، اس طرح کتنے لوگ تھے کر رہے تھے، لیکن اس نے نظام الہی کے حدود کو توڑتے ہوئے سوسائٹی کو کیپچر کیا، اور معاشرہ سو رہا تھا، قوم سو رہی تھی۔
ایسے میں کس کی ذمہ داری تھی کہ جو اللہ کے اس نظام کو آ کے بچاتا؟ وہی کہ جس کے گھر میں ملائکہ کی آمد و رفت تھی، وہی جو معدن الرسالہ گھر تھا، وہی گھر، اس گھر کے بچے نے بچپن سے دیکھا تھا کہ جب اسلام پر پہلی آنچ آئی تو ہماری ماں نے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ اب جب اسلام پر آنچ آ رہی ہے تو ہمیں نہیں، ہمیں پورے گھر کو قربان کرنا پڑے گا۔ خوب یہ نظام الہی ہے، انہوں نے اللہ سے اس کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ کا ولی انتظار کرتا ہے کہ میں کب اس وعدے کو نبھاؤں گا اپنی زندگی میں۔ امام حسین انتظار کر رہے تھے کہ وعدہ مجھے کب نبھانا ہے، آ کے امام نے نبھایا وعدہ۔ نظام الہی، حدود الہی کو جو توڑ رہا تھا سسٹم، اس کے آگے امام نے اپنے پورے وجود کو پیش کر کر اس کو توڑ دیا اور نظام کو بچا لیا۔ خوب یہاں ہماری جو ریلیشن ہے امام حسین سے سسٹم، وہ ہماری اپنی جذباتی بھی ہے، محبت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اصل کام امام نے جو کیا وہ اس پورے سسٹم کے مقابلے میں آ کر امام نے کھڑے کیے کہ وہاں شیطان اپنی پوری محنت کر کر منبر رسول پر ایک ایسے شخص کو لے آیا جو بندروں کو نچواتا ہے، جو شراب پیتا ہے، جو غلط کام کرتا ہے، جو جوا کھیلتا ہے، جو یہ کرتا ہے، اور وہ منبر رسول پر آ کے بیٹھ گیا۔ کتنی طاقت لگائی شیطان نے، سوچ کتنے سال ہوئے تھے رسول خدا کو گئے ہوئے؟ 50 سال، 50 ایئرز گئے ہوئے تھے، اور رسول کون؟ انبیاء کا سردار، 1,24,000 پیغمبروں کا سردار، جس کے لیے پروردگار نے سارے نبیوں کو بھیجا۔ اس کے 50 سال کے جانے کے بعد منبر پہ کون بیٹھا ہوا ہے؟ ایک ایسا شخص۔ یعنی کتنی طاقت، کتنا برین شیطان نے لگایا، کتنی اسٹریٹجیکل پلاننگ کی، کتنے لوگوں کو، ذہنوں کو ہائی جیک کیا، کتنے نفوسوں کے اندر پینیٹریٹ کیا فجور کے ساتھ۔ کیسے پینیٹریٹ کیا؟ قرآن کیسے کہہ رہا ہے فجورا و تقوا؟ ہم جو ہے وہ اعلان کرتے ہیں فجور بھی اور تقوا بھی۔ فجور کب آتا ہے انسان کے وجود میں؟ جب ولایت امیر المومنین نہ ہو۔ انہوں نے پہلا کام ہی یہی کیا، انہوں نے کہا کہ یہ ولایت کو ہٹاؤ تاکہ ہم نفوذ کریں سسٹم کے اندر۔ یہ جنگ آج کی جنگ نہیں ہے، یہ جنگ انسان کی خلقت سے چل رہی ہے، اور وی آر پارٹ آف دس وار ایکچولی۔ یہاں آنکھیں بند کرنے کا معاملہ نہیں ہے کہ خوب میرا کیا مولانا، ابھی میں تو اس ایسے ٹھنڈے ملک میں رہتا ہوں کہ جہاں کچھ بھی نہیں ہے میرا، نا، آپ ہیں اس کے اندر۔ آج نہیں تو کل آپ کو جو ہے وہ اپنا رول پلے کرنا ہے۔ یہ جنگ پوری دنیا میں جاری ہے، آج تک جاری ہے یہ جنگ۔